نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹونز دوبارہ جو ہے میگزین میں شائع کیے گئے ہیں۔ ناظرین، 7 جنوری 2015 کو شارلی ہیبڈو نامی میگزین نے فرانس کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے تھے، 2 ستمبر 2020 2 ستمبر 2020 کو وینسڈے کو جو کل گزری ہے، دوبارہ جو ہے میگزین میں شارلی ہیبڈو نے جو ہے کارٹونز جو ہیں وہ وہی کارٹونز دوبارہ شائع کیے ہیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ناموس پہ جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے جذبات دنیا بھر میں مجروح کیے گئے ہیں۔ میڈیا پہ آپ کو یہ خبر ابھی نہیں مل رہی، آپ کو آنے والے وقتوں میں مل جائے گی۔ 2 جنوری وینسڈے کو، یعنی آج کے دن، کل جو گزر گیا وینسڈے، ریپبلشنگ کی گئی ہے۔ یہ وہی 7 جنوری 2015 کے کارٹون تھے کہ جب انہوں نے کارٹون بنائے تھے تو شارلی ہیبڈو میگزین پر حملہ ہوا تھا، جس میں جو ہے بعد میں کچھ مسلمانوں نے، جن کے جذبات مجروح ہوئے تھے، انہوں نے، القاعدہ والوں نے شارلی ہیبڈو میگزین پر حملہ کیا تھا، جس میں اندھا دھند فائرنگ کری تھی۔ 12 لوگ مارے گئے تھے اور شارلی ہیبڈو کے 10 جرنلسٹ مارے گئے تھے اور ان کا ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر بھی جو ہے وہ مارا گیا تھا اس کے اندر۔ آج جو ہے آج فرانس کے اندر جو ہے اس کا ٹرائل ہونا تھا، کورٹ ٹرائل، اور آج ہی کے دن جو ہے 2 ستمبر 2012 کو ٹرائل تھا آج کورٹ میں اس کیس کا۔ آج کے دن دوبارہ جو ہے وہ کارٹونز دوبارہ شائع کیے گئے ہیں اور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ 7 جنوری 2015 کو جو ہم پر اٹیک کیا تھا اور ہمارے لوگ مارے گئے تھے، ہم اس سے باز نہیں آئے ہیں، ہم کارٹون بنائیں گے، دوبارہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کے جذباتوں کو بہت زیادہ مجروح دوبارہ کیا گیا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے یہ بات اتنی پھیلائی جائے کہ فرینچ ایمبیسی تک پاکستان کے اندر شدید احتجاج ریکارڈ ہو اور دوبارہ اس تمام چیزوں کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے، اور جس طرح تمام مذاہب کے معاملات ہوتے ہیں اور تمام مذاہب کے معاملے میں کوئی کارٹون نہیں بنائے جاتے اور ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کے تمام معاملات کی، اسی طرح مسلمانوں کے جذبات کی بھی کیئر کی جائے اور تمام مسلمانوں کو اس پہ جو ہے وہ احتجاجاً کھڑے ہو جانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائیں، پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام کریں، کیونکہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پازیٹیو کنسٹرکٹیو طریقے سے جو ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں اور دنیا کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا، مفہوم ہے اس کا، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت محفوظ نہ رہے، آپ کی ناموس کی حفاظت نہ کی جا سکے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پھر ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ ہم مسلمان اگر اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیجئے اور امن ہم مسلمان جو ہیں امن و سلامتی کا مذہب رکھتے ہیں، ہمیں پرامن طریقے سے اس احتجاج کو ریکارڈ کرانا چاہیے اپنی گورنمنٹوں کو، سندھ گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ، اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کو اٹھائے معاملے کو، اور جیسا کہ پہلے بھی ناموس کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اور دوبارہ اٹھایا جائے، اور اس دفعہ اس طرح اٹھایا جائے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون سازی کی جائے، کیونکہ شارلی ہیبڈو جو ہے وہ تقریباً 400-500 سالوں سے جو ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ اپنے میگزین کے ذریعے جو ہے وہ تمام لوگوں کے اور ان کے مذاہبوں کے کارٹونز بناتے ہیں، جس پہ انہوں نے فلمی کلپس بھی بنائے ہیں پہلے زمانوں کے اندر، اور یہ ہمیشہ بناتے ہوئے آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا میگزین بکتا نہیں تھا، انہوں نے بکنے کے لیے یہ سازش گھڑی کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، اور جب اس نے فرسٹ ٹائم جو ہے ڈنمارک کے کارٹون سے انسپائرڈ ہو کر اس نے جب یہ شارلی ہیبڈو نے بنائے، تو اس کے بعد اس کا میگزین جو ہے کئی کروڑوں اربوں کا اس کو پروفٹ ہوا۔ تو اس کے خلاف جو ہے یقیناً امید کرتے ہیں کہ جو اس کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا، تمام مسلمان جو ہے وہ پرامن طریقے سے اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اس بات کو جو ہمارا ایمان کا بھی تقاضا ہے، پھیلائیے، سب کو بتائیے، کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں بتائی جا رہی، میڈیا پہ نہیں بتائی جا رہی اور ابھی نہیں بتائی جائے گی، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو نوٹیفائی کر رہا ہے۔ آپ کو آئیں کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
Now, French satirical weekly Charlie Hebdo, the target of a massacre by Islamist gunmen in January 2015, has said it's republishing hugely controversial cartoons of the Prophet Muhammad. This to mark the start of the trial on Wednesday of alleged accomplices in that attack. 12 people, including some of France's most celebrated cartoonists, were killed in January 2015 when brothers Saïd and Sherif Kouachi went on a gun rampage at the paper's offices. Joining me now, our French affairs editor, Mark Perelman. Mark, tell us about when these cartoons were first published. They were first published in a Danish publication back in 2005. Jyllands-Posten was the name of the publication. And they were shortly after that republished in Charlie Hebdo. And this became a controversy at the time, nearly 15 years ago. And this is when essentially Charlie Hebdo became the target of attacks. First of all, verbal attacks, and then, tragically, this terrorist attack that you mentioned on January 7th, 2015. And so the fact that they are republished today, as the trial starts tomorrow of this massacre and the massacre at a kosher supermarket in the ensuing days of January 2015 is clearly symbolic. There was an editorial written saying we've essentially refrained from publishing any caricatures of Prophet Muhammad since those tragic days, but we feel first of all, that we're entitled to, it's legal to do so, and we were waiting for a moment to do when it would mean something. And we believe today it is a must. We must publish this because of essentially the sentiment among the Charlie community as it's known, but also others that everyone is not Charlie anymore. You might remember this slogan, Je suis Charlie, that was branded during this huge demonstration. People some of them have essentially gone away from supporting Charlie Hebdo, and there's a feeling in the newspaper that the support has essentially vanished. The values they were fighting for are not defended as stoically as they have been, and that there's a danger for that. And so this is why they've decided to shock, probably, but also to call attention to what they fear is this moral fight that needs to be continued and should not be forgotten. Because the trial that's about to get underway will be a landmark trial for this country. Yes, absolutely. A major trial that's going to last for weeks. Trial, there will be 11 people, essentially accomplices, in the box. 3 will be judged in absentia, but obviously the perpetrators of the Charlie attack and the ensuing attack on a policewoman the following day and on a kosher supermarket 2 days later have been killed by the police, either just after the attack or in the ensuing day. So the main culprits will not be there, but this will be a very important moment. It will be a major trial, a major security apparatus has been mobilized in addition to the COVID-19 context. So this will be a very, very symbolic moment. Lots of people will be hoping to get some more information about how this was planned, decided, and carried out, but there will be certainly some controversies about the role of Islam in France, about political Islam, how this should be framed in terms of political discourse, because this has been going on and on and on for years before the Charlie attack. People thought that this would be a moment where France would come together. Yes, France came together, but that's not the case 5 years later anymore. All right, thank you very एक और much वीडियो नाज़रीन आप देखिए. Tonight I want to start with an incident that took place 5 years ago. An attack that shook the world, the worst terror attack in France in at least 2 decades. On target was a magazine, Charlie Hebdo. Many of you would recall what happened. Charlie Hebdo is a satirical magazine. It published cartoons of the Prophet Muhammad. Terrorists stormed its office in Paris. They killed 12 people before escaping. Why are we talking about this today? Because Charlie Hebdo has published the very same cartoons again. Why now? Because the accused in the 2015 attack go on trial tomorrow. These are 14 suspected accomplices.
You can imagine what it's like in France right now. A terror trial is beginning and the cartoons are back. The government is on the edge. It has issued a warning. The Interior Minister of France has said that there's a very high risk of a terror attack in the country. More than 8,000 suspected Islamic radicals are under watch. France is reliving the horror of 2015. The date was January 7th. The venue was Paris, the capital of France. Terrorists wearing masks and bulletproof vests entered the office of Charlie Hebdo. Inside, the weekly editorial meeting was on. The terrorists opened fire. They killed 12 people, 8 journalists, 2 police officers, a maintenance worker and a guest of the editorial board. The attack set off weeks of unrest in France. The magazine received global support. There were rallies across the world with supporters holding up signs that said, "Je suis Charlie," which means I am Charlie. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula took responsibility for the attack. 3 men were involved. They were killed by the police in separate incidents. But their accomplices are yet to be punished, 14 of them. They go on trial tomorrow. More than 140 witnesses will testify. On va revivre cette période. Les victimes vont le revivre. We will relive this period again. The victims will relive it again, but in a slightly different situation, because fortunately, they've moved forward, rebuilding their lives. But it's something they dread, because it was very painful. Not only being injured or having lost loved ones, but on top of that, the media frenzy that was around a personal event. They will relive this experience, so it's an important moment for them. And maybe they will be more able to tell their stories. They are getting better, they have regained their place in society, and they will seize the matter rather than endure it. Elles vont mieux. The attack on Charlie Hebdo in 2015 was not the first, but it was the deadliest. This magazine has built its reputation by lampooning Islam and Muslims through its cartoons. Any depiction of the Prophet Muhammad is considered a serious insult and a religious offense by Muslims. A satirical depiction, more so. Charlie Hebdo knew it then. It published the cartoons nonetheless. Now, 5 years after the attack, despite the objections and the obvious security threat, they're doing it again, reprinting the controversial cartoons. As the suspects go on trial, the magazine continues to provoke and continues with its brand of provocative journalism. Race, like the whole of the Charlie team says, we don't care about how people feel. We're going to continue to exercise our freedom, because if we start to take into account how it is received, then we won't do anything anymore, because with each drawing you can unintentionally touch a category of the population. So if we start to take into account feelings as one of the ways the press addresses its audience, it means that we won't be able to say anything anymore. The French government is tense. The risk of terror attacks is extremely high. The French Interior Minister has said, and I'm quoting, "The risk of terror of Sunni origin is the main threat that France faces today." More than 8,000 individuals, 8,132 to be precise, are under watch in France. They are on the government database of suspected Islamist radicals, that is the term the government uses, and a potential security threat. Our visit to the General Directorate for Internal Security this afternoon was the occasion to make an updated review on the terrorist threat, and I want to insist on the fact that it remains at an extremely high level on the national territory. Therefore, we must maintain our highest alertness, even though the French people are preoccupied by the health crisis, the economic uncertainties and the day-to-day insecurities. Since 2013, France has thwarted 61 terrorist attacks. 32 of these attempts were made after 2017.